لفظ عقیدہ کا لفظی معنی گرہ لگانا، جیسے ہم کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، گرہ لگا دیتے ہیں، یہ ہے عقد کا معنی، اسی سے ہے عقیدہ۔ عقیدہ ایک صرف عقیدہ ہے، جیسے ہمیں حکم ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اگر ان 6 ایمان والی جو شرطیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہوگا تو دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ایمان سے خالی، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان مکمل ایمان اس میں نہیں ہے مسلمان۔ اگر ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کوئی مسلمان کرے گا، وہ مومن کیا مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ ایک عقیدہ ہے یہ، اور ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کا معنی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نیا نبی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس عقیدے سے انحراف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ یہ عقیدہ بڑا خطرناک عقیدہ، جو اس عقیدے سے انحراف کرتے ہیں، پھرتے ہیں، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کی نشاندہی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جو عام سادہ مسلمان، سادہ ذہن رکھنے والے ہیں، وہ ان کو اتنا جلدی نہیں پہچان سکتے، اور وہ ان کی چالاکیوں میں آ جاتے ہیں۔ اکثر پڑھے لکھے نوجوان جو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار مدارس کے اندر نہیں ہوتا، ان کا وار، ان کا یہ حملہ یونیورسٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، کالج زیادہ ہوتے ہیں۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس عقیدے سے انکار کیا گیا۔ اس وقت تھے مسیلمہ کذاب، جو اپنے آپ کو امتی کہلواتے تھے کہ میں امتی ہوں، بس اس کی کچھ شرائط تھی۔ وہ کہتا تھا، اس نے ایک لیٹر بھیجا، ایک قاصد اپنا بھیجا کہ آپ جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میری شرط ان کے سامنے رکھو کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیتے ہیں تو پھر میں آپ کے عقائد پر چلوں گا۔ یا 2-3 پیشکش جسے کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے پیش کی۔ یا تو یہ فرما دیں
کہ جب تک میں ہوں، میں رسول ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو آیا تھا مسلمہ کذاب، میرا نام کہہ دینا کہ میرے بعد فلاں نبی ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو پھر اپنا جانشین بنا لیں، جب تک ہوں آپ کا جانشین بنا رہوں گا، لوگ میرا بھی کلمہ پڑھیں گے، مجھے بھی نبی کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح قرآن کی آیات نازل کر کے اس کے اس عقیدے کو رد کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین کا مطلب کہ میرے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بے شمار جگہوں پہ اس بات کی نشاندہی فرمائی، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ بنایا کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ وہ مسلمہ کذاب جس کی تقریباً 150 سال عمر تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا تھا اور مرا بھی بعد میں ہے۔ اسے قتل کیا تھا وحشی بن حرب نے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اس وقت یہ وحشی مسلمان نہیں تھا، ایک غلام تھا اور کافر تھا۔ نیزہ مار کر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ افسوس تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے، اس قتل سے۔ جب یہ وحشی بن حرب مسلمان ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ تو پڑھا دیا، لیکن ساتھ یہ فرمایا تھا کہ آپ میری نظروں سے دور رہنا، کہ میرے چچا کو آپ نے قتل کیا۔ چلا گیا، دل میں سوچتا تھا کوئی ایسا کام کر جاؤں، کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے یہ میری پریشانی جو ہے اس کے اندر کمی ہو جائے۔ پتہ اسے چلا کہ ایک مسلمہ کذاب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسی وحشی بن حرب نے اسی طرح نیزہ مار کر مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مسلمہ کذاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی، بڑی اذیت پہنچایا کرتا تھا نبوت کا دعویٰ کر کے۔ آخر اس نے قتل کیا اسی طرح۔ ایک اور صحابی بھی ہیں، انہوں نے بھی قتل کرنے میں اس کی معاونت کی، یعنی اس نے نیزہ مارا تھا، اس کے سینے میں لگا اور دوسرے صحابی نے اس کی گردن اتاری تھی، مسلمہ کذاب کی۔ بہرحال یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے، صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کے لیے بڑے دلائل دیے، صحابہ کرام کو سمجھایا کہ میرے بعد کوئی اس عقیدے سے پھر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیوں سے عہد لیا، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اب تک انبیاء دنیا میں نہیں آئے تھے، جب صرف روحیں بنی تھیں، روحوں سے اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا انبیاء کی جو روحیں ہیں کہ جب میں آپ کو دنیا میں بھیجوں، آپ کو کتاب اور حکمت، دلائل، صحیفے آپ کو عطا کر دیے جائیں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول ہے مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہو ان کی جو تمہارے پاس ہیں، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہو۔ یہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے نا، یہ قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ مجھ سے پہلے فلاں انبیاء آئے، اتنے پیغمبر آئے، سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، سب کی امت تھی ساری۔ انکار نہیں کیا کہ میں آ جاؤں، مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اگر تم، یعنی باقی انبیاء سے جب اللہ رب العزت نے عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی کو میں نبی بنا کر، کیونکہ وقتاً وقتاً انبیاء آتے گئے، یہ بات ہے کہ جب آخری نبی، تم میں سے کوئی آخری نبی، اس کی نبوت چل رہی ہو اور اسی دوران میرا بھیجا ہوا وہ نبی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کا آنا، ان کا مبعوث ہونا تورات، انجیل سب کتابوں میں تھا، اور پہلے سے ایک ذہن بناتے آ رہے تھے سارے انبیاء کے، ایک نبی آئے گا، احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہوگا، سب یاد کرواتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری رسالت، تمہاری نبوت چل رہی ہو اور تمہارے پاس ایک ایسا نبی آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہارا کام کیا ہے؟ لتؤمنن بہ، تمہارا یہ فرض بنتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ضرور و ضرور ان پر ایمان لے آنا، ان کی نبوت کو اقرار کر لینا، ان کی نبوت کا اقرار کر لینا، صرف ایمان نہیں، لتنصرن بہ، ان کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ تعالیٰ نے پھر مزید پوچھا کہ کیا تم میری اس بات پر اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ تم ایمان لے کر آؤ گے کہ نہیں؟ تم ان کی مدد کرو گے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم ضرور اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اصل میں یہ آیت میں نے اس لیے ذکر کی کہ جب ایسا عقیدہ رکھنے والے شخص، جیسے آج کل یہ مشہور ہیں مرزائی، یہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی لڑی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی نے آنا تھا، وہ آ گیا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جو پہلے اس عقیدے کا رد کرتا رہا پوری زندگی، پھر درمیان میں جا کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے چیلے، اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نے نبی بننا ہے، پہلے نہیں پتہ تھا، جب پتہ چلا ہے
تو اب یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے اگر یہ آیت پڑھی جائے نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم، وہ کہتا ہے خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو نبی نے بھی مہر لگا دی تھی کہ میرے بعد ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی آئے گا، تب آئے ہیں، جبکہ یہ خاتم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خاتم کا مطلب آخری نبی، اختتام، اب کے بعد نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ فرمایا لی خمسۃ اسماء، یہ رسولوں کا فرمان ہے کہ مجھے 5 نام عطا کیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نام تھے، اور 5 نام کی نشاندہی اللہ کے نبی خود کرتے ہیں۔ لی خمسۃ اسماء، انا محمد، ایک محمد، و احمد، ایک احمد، و انا الماجی، ایک نام ماجی، الذی یمحو اللہ، ماجی کا مطلب اللہ کے نبی وضاحت کرتے ہیں کہ ماجی اس لیے رکھا کہ یمحو اللہ بی الکفر، میری وجہ سے ایمان اور کفر کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کریں گے، میں ایمان والے اور کفر والے کو الگ کروں گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور ایک میرا نام ہے حاشر، حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میرے بعد اب صرف قیامت آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ بھی کیا تھا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، جیسے اس انگلی کے بعد یہ انگلی آتی ہے، درمیان میں اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہیں یہ انگلیاں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں اور قیامت اسی طرح اکٹھے آئے ہیں، درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی۔ اور ایک نام میں العاقب، میرا نام اللہ رب العزت نے عاقب بھی رکھا۔ عاقب کا معنی آپ لغت کی کتابوں میں دیکھ لیں، عاقب کا معنی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی آتا بھی، کوئی نبی آتا بھی، اگر اللہ رب العزت کسی کو نبی بنا کر بھیجتے بھی، لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہوتے اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا۔ ویسے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ پھر ایک اور چال چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کنجوسی کرتے ہیں، نماز میں دعا مانگتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کہتے ہیں یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انعام یافتہ لوگ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین سچے، والشہداء والصالحین، کہتے ہیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے والا نیک بنے گا کہ نہیں؟ بنے گا۔ شہداء کے راستے پہ چلنے والا شہید ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ سچے لوگ ان کے راستے پہ چلنے والا شخص سچا ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ کہتے ہیں پھر نبیوں کے راستے پہ چلنے والا نبی کیوں نہیں؟ یہ ذہن کو خراب کرنے کے لیے، اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے 4 باتوں کا اقرار کر لیا کہ سچے لوگوں کے راستے پہ چلنے والا سچا، ولیوں کے راستے پہ چلنے والا ولی، شہیدوں کے راستے پہ چلنے والا شہید، تو نبی کے راستے پہ چلنے والا نبی کیوں نہیں؟ یہ ذہن خراب کرنے کے لیے۔
تو اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا بھی راستہ ہے، کیا اللہ کے راستے پہ چلنے والا کوئی شخص اللہ بن جائے گا؟ کبھی نہیں بنے گا۔ جب اللہ کے راستے پہ چلنے والا اللہ نہیں تو نبی کے راستے پہ چلنے والا نبی کیوں نہیں؟ اور کیوں نبی نہیں بن سکتا؟ کہ اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصدیق کر دی۔ شہداء کے راستے پہ چلنے والا شہید بن جائے گا، ولی کے راستے پر چلنے والا ولی بن جائے گا، نبی کے راستے پہ چلنے والا نبی نہیں بنے گا۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ 1888 میں کیا تھا، رد اس وقت بھی ہوا، بڑے مناظرے ہوئے۔ سنولا امرتسری بہت بڑے عالم تھے، ان سے مناظرہ ہوا، یعنی کہ بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں تنزیہ طور پر سنولا امرتسری کے پاس بیٹھے ہوئے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غلامی کی ہے، بڑی غلامی کی ہے، غلامی کرتے کرتے میں احمد بن گیا، میں محمد بن گیا، مجھے نبی مان لو۔ سنولا امرتسری کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ثنا بیان کرتے کرتے اللہ بن گیا، تجھے میں نے کب نبی بنایا؟ اس کا منہ توڑ جواب، تو کہتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی ہوں، غلامی کرتے کرتے احمد بن گیا، تو میں ثناء ہوں، اللہ کی ثنا بیان کرتے کرتے اللہ بن گیا، میں نے تو تجھے نبی بنا ہی نہیں ہے۔ بات غلط ہے، لیکن ان کو عقلی لکھی ہوئی کتابیں احادیث اب ان کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ مان لیں، آخری بات، وقت زیادہ ہو گیا لیکن آخری بات، عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے میں نے ٹائم زیادہ لے لیا۔ آخری بات کہتے ہیں کہ اگر آخری نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ اصل میں ہم تعریف غلط کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح تعریف خاتم النبیین کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، کوئی نیا نبی نہیں، یعنی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے اب انبیاء کی جو فہرست ہے، جتنے انبیاء ہیں ان فہرست میں اب میرے بعد کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے انبیاء کی فہرست میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ پہلے سے نبی ہیں، وہ پہلے سے نبی ہیں۔ ان کے آنے سے اگر اضافہ ہوتا، پھر ایک نا پروفیسر ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جو انبیاء، جن بندوں نے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کے مقتدی بن کر معراج کی رات بیت المقدس کے اندر باجماعت نماز ادا کی تھی، وہ نبی ہیں۔ ان میں مرزا غلام احمد قادیانی نہیں تھا، ان کا دادا پردادا بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں اس میں تو پھر جبریل علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی تھی۔ تو بات ہے کہ وہاں بندوں نے، لوگوں نے، انبیاء انسان تھے، انسانوں نے جو جماعت پڑھی ہے، جبریل علیہ السلام انسان نہیں، وہ فرشتے تھے۔ بہرحال اور بڑی باتیں ہیں، بڑے دلائل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔